السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 8th کلاس گیہوں کا دانہ۔ بچوں کتاب کی طرف نظر رکھو۔ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے، قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی۔ ابھی بچے بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا۔ مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اسے مول لیا۔ مسافر اسے شہر میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسے وہاں کے راجا کے ہاتھ بھیج دیا۔ راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا اور ایک گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، بتائیے یہ کیا ہے؟ گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ مرغی کا انڈا۔ تمام دربار نے اسے غور سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا۔ دربار نے غور سے دیکھا تو معلوم کہ وہ سچ میں گیہوں کا دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے، یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ بچوں یہ جو ہے، یہ پہلے میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ گیہوں کا دانہ جو ہے، یہ اس کی خلاصہ اس طرح ہے بچوں کہ ایک بار جو ہے بچے کھیل رہے تھے، قریب ہی زمین میں ایک دراڑ پڑی تھی۔ بچے جب کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے تو بچوں نے کیا دیکھا؟ وہاں انڈا پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے انڈا دیکھا تو دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے۔ جب انہوں نے اٹھایا تو انڈا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ یہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی کہ گیہوں کا دانہ جو ہے اس میں ایک لکیر پڑی ہوتی ہے بچوں۔ اسی طرح اس کو بھی ایک گہری لکیر تھی، انہوں نے یہ سمجھا یہ بھی گیہوں کا دانہ ہے۔ یعنی بچے بحث کر رہے تھے، بچے وہاں سے کیا بحث کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں سے پہنچا۔ مسافر بھی ایسی عجیب غریب چیز دیکھ کر حیران۔ جب مسافر نے بھی دیکھا یہ تو وہ مسافر بھی کیا حیران رہ گیا۔ اس نے بچوں کو پیسے دے دیا، یعنی اس مسافر نے ان بچوں کو پیسے دے دیا اور یہ جو ہے یہ خرید لیا۔ مسافر نے جب اسے شہر میں لے گیا تو اس نے وہاں کے راجا جو ہیں، شہر میں ایک راجا تھا، اس کے ہاتھ میں دیا۔ راجا نے اپنے عقل مند درباروں کو بلایا، یعنی عقل مند جو وہاں کے درباری تھے ان کو بلایا کہ یہ بتا کہ گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ یہ بتا کہ یہ گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ یہ کس نے؟ بچوں یہ اس نے راجا نے اپنے درباریوں میں بولا تھا کہ یہ گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا۔ یعنی جب دربار نے اس کو غور سے دیکھا کہ دربار کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ یہ جو ہے ایک کھڑکی کے میں رکھ دیا گیا، کیونکہ وہ سمجھ نہیں آیا۔ وہاں چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا۔ دربار نے غور سے، جب چیل نے اس کو چھید کر دیا تو غور سے دیکھا تو معلوم کہ سچ مچ یہ گیہوں کا دانہ تھا۔ تو جب دیکھا یہ سچ مچ کیا ہے؟ گیہوں کا دانہ ہے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے، سب پریشان حال رہ گئے، حیران رہ گئے، یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے، یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ اب دیکھیں بچوں، یہاں سے راجا نے کہا معلوم کرنا چاہے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے، کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ راجا نے یہ کہا دربار سے کہ
اتنا بڑا गेहूं कहाँ पैदा होता है। यानी दरबार से कहा कि तू जा शहर और वहाँ जाओ, ये कि गेहूं किसान को राजा ने कहा मालूम करना है कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है, किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। यानी राजा ने दरबारों से कहा कि आप जाइए शहर और वहाँ देखो किसी बूढ़े आदमी को, उसको दरबार में हाजिर करो। सिपाही ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था, उसने बाल सफ़ेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना इसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उसे उलट पलट कर देखा, उंगली से छू कर अंदाज़ा लगा कि क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो तो चुप रहा, फिर बोला सरकार मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया और न देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सके। फिर सिपाही ने एक बूढ़े किसान को क्या दरबार में हाजिर किया। वो बेचारा वो 2 लाठियों के सहारे मुश्किल से चलता था, उसके बाल जो है वो सफ़ेद थे, इसके दांत भी न थे मुँह में, और ये गेहूं का दाना उसके हाथ में थम्बाया। तो बूढ़ी ने उसे उलट पलट कर देखा तो कुछ थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला इसके बाद यानी इस राजा को बोला सरकार ये गेहूं का दाना जो है ये मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे वालिद साहब जो है शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सके, मेरे वालिद साहब उसके बारे में कुछ बता सके। बाकी वसलाम बच्चों।